بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور گرد اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے اور دوسرا انسان آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اصل نکتہ یہ ہے آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہوتی ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ گھٹن اور تلخ سچویشن میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلف نہ کرے۔ مکان پکا ہو یا کچا زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ جب کوئی راستہ نہ ہو تو اللہ راستہ بناتا ہے۔ جان لو خدا اپنے ان بندوں کو بلند ترین رتبہ عطا فرماتا ہے جو زندگی میں زیادہ سختیوں کو برداشت کرتے ہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے اپنی زندگی سے اس کو ہی صاف کر دیں جو آپ کے آنسوؤں کی وجہ بنتا ہے۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے۔ بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ عرض کی گئی، انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ بابا جی کہتے ہیں، وضو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا فرمایا ویسا ہی کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم پانی سے وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہوتے ہیں، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تھے تو پانی پاک ہو جاتا تھا۔ سائیکولوجی کے مطابق اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر روئے تو وہ شخص بہت معصوم اور نرم دل ہوتا ہے۔ ہر چیز جس کی پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے وہ سستی ہو جاتی ہے، مگر ادب کثیر ہو کر مہنگا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا کریں، کیونکہ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، جو دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ دکھ اٹھائے بغیر کوئی بھی انسان سکھ کی قدر نہیں کر سکتا۔ عام طور پر لوگوں کا اخلاق سامنے والے سے تعلق کی نوعیت کے تابع ہوتا ہے۔ اخلاق اللہ کے حکم کے تحت ہونا چاہیے، نہ کہ رد عمل کی نفسیات کے تحت۔ صدقے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔
اور بری موت سے بچاتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ جب غلامی ذہن میں بیٹھ جائے تو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں رہتا۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جو آخری دم تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتا ہے۔ باقی سارے رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایک مخلص بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ ہر میاں بیوی کے درمیان ایسی مخلص محبت ڈالے، آمین ثم آمین۔ چل انشا اس بستی سے، یہاں لوگ سیانے بستے ہیں، تو اور میں تو پاگل ہیں، چل کوچ کریں ویرانوں کو۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تمام دن اس پر غور کیا، رات کو اس پر گفتگو کی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ مجھے کوئی نکتہ نہ سوجا، میری روح کسی نامعلوم مقام سے آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انجام کار یہ پھر وہیں لوٹ جائے گی۔ اے میرے رب، میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین ثم آمین۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ دہرائیے، مجھے ایسا بننا ہے کہ میں اپنے اللہ کو پسند آ جاؤں۔ مجھے کسی کی نگاہوں میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرنی۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے اس سے بے نیاز ہونا ہے۔ دوسروں کی خامیاں نہیں گنوانی، بلکہ دوسروں کو ان کے مکمل ہونے کا یقین دلانا ہے۔ ہمارے ملک میں لوگ اس وجہ سے بھی ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں کہ ساڈے نال مشورہ نہیں کرتا، اور جب مشورہ مانگو تو کہتے ہیں کہ تیری مرضی ہے، جویں مرضی کر لے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی کو بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھی، لیکن قرآن کریم اس کے پاس گرد آلود ہوتا رہا۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے اللہ، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو مجھ سمیت جتنے بھی لوگ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما اور ہماری مشکلات آسان فرما۔ پرانے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے تھے، آج کل ہمت تو کوئی نہیں بڑھاتا، البتہ ہر دوسرا شخص بلڈ پریشر بڑھا کر چلا جاتا ہے۔ شب معراج، ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔ میں صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں؟ میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ سوتے ہوئے کتے کو سویا ہی رہنے دیں، بیدار ہو کر وہ یقیناً آپ پر بھونکے گا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتے ہیں کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔
اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ علی کل حال۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔